چلو بچوں، آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ احمد عدنان طارق یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا تھا۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے کہ آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان ریچھوں کو بائی زیانگ کہتے تھے، جس کا مطلب تھا سفید ریچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کے چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے اور چنمن وہاں کھیل رہی تھی۔ اس نے سوچا، یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو اگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی میں تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر طرف ایک جیسی پگڈنڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گیا تھا۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی درد سے کرہ رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سہلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرہ رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ غراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میرے دوستوں، اگر آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو دوسرا پارٹ مل جائے گا۔ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔